وعليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. سامعین کرام و رفیقان گرامی، میں سوچ کر آیا تھا کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، لیکن مولانا نے کہا کہ شہنشاہ صورت حضور سرکار سیدنا خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تاریخ یہ 4 سفر کو ہے، یعنی پرسوں اگر چاند کی گواہی آ جائے تو پرسوں یا پھر پیر کے دن حضرت کے عرس کی تاریخ ہے. تو اس مناسبت سے چند باتیں عرض کریں. رب تبارک و تعالی ہمیں آپ کو، ہماری نسلوں کو حضور خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکومت میں امن و عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی اور موت نصیب فرمائے. کہ یہ جو اولیاء کرام ہے یقیناً مسلمانوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دین پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. حضرت سید جمال الدین خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں، اور یقیناً ان کے در سے آدمی مؤدب ہو کر ان کی مرضی، ان کی تمنا کے مطابق اگر حاضر ہوں تو بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، کہ جن کی عطاؤں کی برکتیں یہاں پر بھی ملتی ہے اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ ملے گی. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات بتا کر حاضری کے آداب کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں کہ ہم اور آپ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں آج جو خوف ہے، جو ڈر ہے، اور جو زندگی کی محبت ہے، اس ڈر کی بنیاد پر نہ جانے کتنی حرام کاریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے یاترا کے بارے میں سنا ہوگا کہ نہ جانے کتنے داڑھی والے جن کے ماں باپ نے ان کا نام مسلمانی رکھا، وہ معاذ اللہ رب العالمین بتوں کے استقبال کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور اتنا نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو جان عطا فرمائی، جس زندگی سے ہم کو محبت ہے، اس زندگی سے کروڑ گنا زیادہ بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو وہ ایمان کی دولت ہے. کہ ایمان یہ ایسی نعمت ہے کہ جسم صحت مند ہو، بیمار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ایمان اگر سلامت ہے تو یہ دونوں جہاں کی کامیابی کی ضمانت ہے. ہم حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایسی حالت میں ہماری حاضری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کوئی اگر داڑھی کو منڈواتا ہے تو وہ اس نیت سے منڈواتا ہے کہ غیروں کے درمیان رہنا ہے، کاروبار نہیں چلے گا. کوئی سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اس بنیاد پر چھوڑتا ہے کہ مجھے شہر سے باہر جانا ہے، راستے میں مجھے مار دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی ہزاروں چیزیں ہیں کہ دنیاوی زندگی اور دنیا کی لالچ کی بنیاد پر آدمی ان چیزوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے جو اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے، اور اسلام نے ہم کو عقیدہ عطا فرمایا لکل امت اجل لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون. ہر گروہ سے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، یعنی جو ہماری موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے
آدمی ایک لمحہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، ایک گھڑی آگے نہیں ہو سکتا ہے، ایک گھڑی پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سرکار خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا توکل کیا ہے، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ، اور ان کی بارگاہ سے ہم کو کیا سبق دیا جاتا ہے؟ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے والا خوف زدہ، حضرت کی بارگاہ میں بھیک مانگنے والا خوف زدہ، حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد یہ شہید بزرگوں میں سے، اور خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو پیدائش مبارکہ ہے وہ آپ کے والد کے وصال مبارک کے چند دن کے بعد ہے، یعنی جنگل کا علاقہ تھا، وہیں پر آپ کی پیدائش ہوتی ہے، غور سے سنیے، اور وہاں پر پیدائش ہوئی تو معاملہ یہ ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد چند دن میں اس جگہ پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، چند دن میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ کے والد ماجد نے اپنے دوست کو خواب میں یہ بشارت دی، یعنی شہادت کے بعد خواب میں یہ بشارت دی کہ میرے وہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی، وہاں پر اس کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں، آپ جاؤ ان کی پرورش کرو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ تو یہ کہ والد ماجد کا تو انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد بیٹے کی پیدائش ہے، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ شہید ہیں، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ صورت بن کر چمک رہے ہیں، تو ان کے خاندان نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ جب امام الانبیاء کی نسل سے تعلق رکھنے والا ایک اللہ کا ولی وصال کے بعد بھی جب اپنے بیٹے کی پیدائش، جنگل کی پریشانیاں، تربیت کے مسائل کے حوالے سے جانتا ہے، تو امام الانبیاء کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ یعنی یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہے، ہمارے اعمال کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، ہماری نیکیاں پیش ہو تو خوشی ہوتی ہے، گناہ ہو تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو کوئی یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ولیوں کو بھی طاقت عطا فرمائی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کو بھی اللہ رسول کی عطا سے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے امام احمد رضا نے تمام ولیوں کا عقیدہ بیان کیا تو عقیدہ یہی بیان کیا کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروں درود۔ تو ان کی بارگاہ میں جڑنے والا کون جڑ کر رہ سکتا ہے؟ جو علم غیب مصطفیٰ کا ماننے والا ہو، جو اختیار مصطفیٰ کا ماننے والا ہو، جو علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرنے والا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ لنگر بنا کر خواجہ دانا راضی ہو جائیں گے، حاضری سے خواجہ دانا راضی ہو جائیں گے، تو خواجہ دانا کی بارگاہ میں لنگر یہ محبت کی علامت ہے، لیکن محبت کی بنیاد یہ کھانا اور چاول نہیں ہے، بلکہ محبت کی بنیاد یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق سور جائے، یعنی آج جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اسی کے مطابق اگر عقیدہ بن جائے، اور وہ عقیدہ بننے کے بعد شاندار لنگر کی جگہ پر اگر شربت بھی تقسیم کیا جائے تو وہی شربت قربت خواجہ دانا کا ذریعہ ہے۔ کیوں کہ تمام ولیوں کے وہاں یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان سب کا تعلق یہ اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے جب اپنے دوست کو یہ بشارت دی تو چند دنوں کی آپ کی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے والد کے دوست جب جنگل میں تلاش کرتے کرتے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے جنگل کے جو جانور ہیں ایسے گول کنارہ کیے ہوئے ہیں، گول کنارہ کیے ہوئے ہیں، ایسے راؤنڈ بنا ہوا ہے۔ تو ان کے دوست جو ہے یعنی خواجہ دانا سرکار کے والد کے دوست وہ ڈر گئے کہ جنگل کے جانوروں نے شاید بچے کو نقصان پہنچا دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آج کے جنگل نہیں، تقریباً 432 سال سے زیادہ کا عرصہ، یعنی حضرت کی زندگی
کئی سال کی ہے اور یہ بچپن کا واقعہ یعنی تقریباً 500 سال پہلے کا جنگل ہے، لیکن وہاں پر کیا دیکھا گیا کہ آپ کے والد ماجد کے دوست نے جا کر دیکھا کہ چاروں طرف سے جنگلی جانور خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کو گھیر کر حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور بیچ میں ہرنی یہ خواجہ دانا سرکار کو دودھ پلا رہی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج جو اتنا ڈر اور خوف کا ماحول ہے اور توکل جو کمزور ہوتا ہے، تو کیا خواجہ دانا سرکار کی چوکھٹ سے ہم کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ حفاظت کے تمام اسباب ختم ہو جائے، یعنی باپ بھی نہ رہے، ماں بھی نہ رہے، دوست بھی نہ رہے، آدمی کے اندر وہ سلیقہ بھی نہ ہو کہ نقصان سے اپنے آپ کو بچا پائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر حفاظت کرنا چاہے تو وہ خواجہ دانا کہ جنہوں نے کئی دن جنگل کے جانوروں کے درمیان اپنی زندگی کو تقریباً 17 سال گزارے ہیں، تو بغیر کسی اسباب و وسائل کے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہی خواجہ دانا شہنشاہ صورت بن کر چمکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کو ہمارے بزرگوں کی بارگاہ سے جو درس دیا جاتا ہے اس درس کو اور سبق کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہم کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور دین پر عمل کرنے میں دنیا کا خوف یہ ہمارے دل کے اندر پیوست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین پر عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں، اور دین کے اوپر چلتے رہیں، اسی کے اوپر مر جائیں، تو دین کے اوپر استقامت کے ساتھ 100 سال جینا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضرت سید سالار مسعود غازی یہ 20 سال میں شہید ہو کر کامیاب ہوتے ہیں، حضرت میر علی داتار یہ 18 سال کی عمر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لہذا دوستو، ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بزرگان دین کا جو عرس مناتے ہیں، یعنی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کا عرس منایا جاتا ہے، تو عرس منانے کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ ان کی تعلیم کو یاد کریں، ان کی قربانی کو یاد کریں، ان کی تعلیم اور ان کی قربانی کو یاد کریں۔ اگر آپ عرس منائیں گے تو صاحب مزار کا فیضان آپ کو ضرور حاصل ہوگا، لیکن ابھی کیا کر دیا ہے؟ ابھی یہ ہو گیا کہ خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں، یعنی جو 5 وقت کا نمازی ہے، شریف آدمی ہے، یعنی جس کا مقصد جو ہوتا ہے حاضری دینا، تو یقیناً رات کے وقت میں جیسے حاضری کا تصور ہی ختم ہو گیا، یعنی جوان لڑکیاں ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اور ایسے مرد و عورت کی قربت کہ اگر ایک آدمی کسی لڑکی کو چھیڑتی کرے، کہیں سے بھی پکڑ لے، تو ایسی کنڈیشن میں لڑکیاں چلتی ہے کہ وہ پلٹ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی ہاتھ لگا کیوں کہ ایسی کنڈیشن میں اتنی بھیڑ کے اندر جو اپنی لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہمارے خاندان سے، وہ مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کے گھر کی عورتیں ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اولیاء کرام کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ وہ آج بھی زندہ ہے۔ آپ اتنا سوچیں کہ اولیاء کرام کے حوالے سے جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو کیا خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنی ظاہری حیات میں ہوتے تو کیا ظاہری حیات میں مرد و عورت ایسے چپک کر چلتے خواجہ دانا راضی ہوتے؟ کیا ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا رکھتے؟ یقیناً سرکار خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ راضی ہوتے ہیں تو شریعت کے اوپر عمل کی بنیاد پر راضی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہو تو ایسی حالت میں حاضر ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ کی 4 دیواری کے باہر کسی لڑکی سے چپک کر چلے، وہاں پر اپنی نظروں کو خراب کیا، آنکھوں کے اندر زنا کے اثرات ہے، دل کے اندر زنا کا وسوسہ ہے، کسی لڑکی کا تصور ہے، اور لڑکی کا تصور دل میں لینے کے بعد آپ چوکھٹ کو چھو کر کہیں السلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ دل میں زنا کا تصور ایک حسن تمہارے ذہن کے اندر گھوم رہا ہے، اور اس کے بعد آپ سلام کریں گے تو کیا سلامتی والا جواب آئے گا؟ سلامتی والا جواب اگر چاہیے تو خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر عمل کریں، اور تمام اولیاء کرام یعنی ولی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ولی کو تقوی عطا فرمایا ہے، ہر ولی کو پرہیزگاری عطا فرمائی ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ شریعت کی پابندی کریں، اور غلطی سے بھی اپنے خاندان کی لڑکیوں کو، اپنے خاندان کی عورتوں کو ایسی جگہ پر نہ بھیجیں، بلکہ عورتوں کو یہ سمجھائیں کہ خواجہ دانا سے تمہاری محبت یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کریں۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مزارات اولیاء پر عورتوں کو بھیجنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اور ہم حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو یقیناً بزرگوں نے ہم کو یہ طریقہ بتایا کہ بزرگوں کا طریقہ کیا ہے؟ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، صحیح ہے؟ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور یہ سرکار غریب نواز حضرت فرید بن گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ تمام بزرگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت سے محبت کرنے والے۔ آج یہ مزارات اولیاء کے ذریعے ہم کو کیا پیغام دیا جاتا ہے کہ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن اور ہمارے اور آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہم مزار اولیاء پر گلاب کا پھول رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اگر لنگر بن جائے تو بریانی بنانے کی طاقت رکھتے ہیں، شربت تقسیم ہو جائے تو بادام دینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک ولی کی بارگاہ میں جائے تو آج 90% طبقہ ایسا ہو گیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی وہاں پر کھڑے رہ کر ایسے قرآن پڑھیں کہ جس کو پڑھنے سے ان کی روح راضی ہو جائے، اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ کیوں کہ مخارج کے ساتھ قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا یہ فرض ہے۔ اس کو سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تحریر فرمایا، اور قرآن کی تلاوت کو اتنا زیادہ اولیاء کرام پسند کرتے ہیں کہ آپ کو تمام بزرگوں کی زندگی میں کثرت سے نوافل، روزہ اور قرآن کی تلاوت کا دخل نظر آئے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری شریعت نے یہ کہا کہ بغیر تجوید کے اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ ناجائز و حرام ہوگا۔ اب آپ یہاں سے گئے اور یہاں سے جانے کے بعد خواجہ دانا سرکار کی بارگاہ میں کھڑے رہے، یاسین شریف آپ نے اٹھایا، آپ یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ اب آپ مخارج کسے کہتے ہیں؟ الف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، با کیسے ادا ہوتا ہے، عین کیسے ادا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ کے دل کے اندر تصور کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر تصور یہ ہے کہ میں ایک یاسین شریف کی تلاوت کر کے آیا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میں نے جو تلاوت کی اسے قبول فرما، اس کا ہدیہ خواجہ دانا کی بارگاہ میں عطا فرما۔ تو ہدیہ تو نیکیوں کا دیا جاتا ہے نا، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر تجوید کے قرآن کی تلاوت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایسے قرآن پڑھنے سے تمہاری نماز میں بھی خرابی آتی ہے، تمہاری تلاوت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اور خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کرام یہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے والے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والے کو تجوید کے ساتھ قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں۔ تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم غلاب ڈالیں، لنگر ڈالیں، لیکن اس بات کا عہد کریں کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا اس طور پر سیکھیں گے، اور میرا یقین یہ کہتا ہے کہ آپ اور ہم اگر قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والے بن جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ عام آدمی کی قبر پر بھی اگر جائیں اور سلام کرتے ہیں، زندگی میں آپ کی پہچان رہی، وہ آپ کے سلام کو سنتا، وہ تو ویسے بھی ہے نہیں پہچانتا ہے، تب بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور گھر والا ہے، پہچان والا ہے، اس کو پہچانتا بھی ہے۔ اب سرکار خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب آپ جائیں گے تو جب عام مومن تمہارے سلام کو سنتا ہے تو آپ وہاں پر بیٹھ کر تجوید کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کریں گے، اور سرکار خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی اپنی قبر انور سے یہ دیکھیں گے کہ یہ آنے والا تو ایسے قرآن پڑھتا ہے جو قرآن کی تعلیم دینا میرا مقصد تھا، یہ آنے والا ایسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے جس طرح میں اپنے دور کے اندر اپنے ساتھ رہنے والے کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا، تو
یقین جانے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اگر آپ تلاوت کرنے کے بعد اگر جلدی سے باہر بھی نکل آئیں گے تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی تلاوت نے ان کی روح کو خوش کیا، آدھے گھنٹے کے لیے آپ کی تلاوت نے ان کی روح کو جو راضی کیا تو ان کا راضی ہونے کی بنیاد پر بغیر مانگے اتنا عطا فرمائیں گے کہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے تمہاری پریشانیاں حل ہو جائے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں فیض کو حاصل کرنے کی کوشش اپنی مرضی کے مطابق نہ کریں، بلکہ ان کی مرضی کو جانے، ان کی منشا کو جانے، اور ان کی منشا اور مرضی کو جان کر اگر فیض کو حاصل کریں گے تو یقیناً فیضان حاصل ہوگا۔ اور آخری بات عرض کر دوں کہ آپ کے سامنے آخری بات عرض کر دوں کہ آج دیکھیے کہ لوگوں کا حال اور معاملہ ہوتا ہے نا، اور یہ اچھی علامت ہے ویسے پیران اعظام کے سامنے، علماء کے سامنے، پرہیزگار لوگوں کے سامنے خلاف شرع کام کرنے سے بچنا یہ اچھی علامت ہے، یہ اچھی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا نہیں کہ پیر کے سامنے برائی کرنے سے بچے اور بعد میں اس گناہ کے اندر گرفتار ہو گئے، بعد میں اس گناہ کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اب آج جتنے بھی پیران اعظام ہیں، میرا یقین ہے وہ تمام پیروں سے بڑے پیر یہ خواجہ دانا ہے، وہ تمام بڑے بلکہ جتنے بھی پیران اعظام ہیں وہ ان کی غلامی کا دم یقیناً بھریں گے۔ خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو پیر کامل ہوتا ہے اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اولیاء کرام یہ برائیوں کے خاتمے کے لیے تشریف لائے، یعنی یہ آئے جس جگہ پر گناہوں کا ماحول تھا، جہاں پر سنتوں کو مٹایا جاتا تھا، خلاف شرع کام کیا جاتا تھا، یہ بزرگان دین نے آ کر وہاں پر نیکیوں کا ماحول پیدا کیا، لوگوں کے دلوں سے گناہ کی آلودگی کو دور کیا۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی بھی اللہ کا ولی، آپ نے کبھی سنا کہ وہ داڑھی منڈوانے والا ہے؟ آپ نے سنا کبھی کسی عالم سے بیان میں سنا کہ کوئی بھی ولی داڑھی منڈوانے والا ہے؟ سرکار سیدنا مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، یعنی آپ کی آواز مبارک بھی سنی تو حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی داڑھی منڈوانے والا آ جائے آپ جلال میں آ جاتے اور فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول پڑھتے اور فرماتے تم اتنے کمزور ہو گئے کہ داڑھی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہو۔ یعنی یہ بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ بزرگوں کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس برائی کو ختم کیا جائے۔ اب آپ سوچیں کہ خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ داڑھی منڈوا کر کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے ہو کر یہ سوچنا کہ کیا ان کی ظاہری حیات میں بھی تمہاری اتنی زیادہ طاقت تھی کہ پینٹ شرٹ میں داڑھی منڈوا کر کڑا پہن کر لوکٹ پہن کر ان کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے؟ یقیناً آپ کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو جانے سے پہلے کیا کرتے؟ جانے سے پہلے کم سے کم اپنے ظاہر کو سنوارتے۔ تو ان کی زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ان کی بارگاہ میں جائیں تو ایسی حالت میں جائیں کہ ان کا تصور کریں کہ حضور آپ نمازوں کی پابندی کرنے والے، یہ غلام بھی کوشش کرتا ہے نمازوں کی پابندی کریں۔ آپ چہرے پر سنت مصطفیٰ سجانے والے، یہ غلام بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ کو رکھیں۔ آپ نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنے پورے وجود کو گناہوں سے بچانے والے، یہ غلام اس بات کے اوپر عمل کرتا ہے کہ میرا وجود گناہوں سے بچ جائے۔ اس تصور کے ساتھ اگر آپ ان کی چوکھٹ کے اوپر قدم رکھیں گے اور صرف سلام کریں گے نا تو میرا یقین یہ ہے کہ جیسے آپ السلام علیکم کہیں گے اور ان کی طرف سے اگر ایک مرتبہ تمہارے لیے سلامتی کی دعا ہو گئی نا تو یقین جانے کروڑوں تمہارے دشمن پیدا ہو جائے، لیکن ان کی ایک سلامتی کی دعا تمہاری دنیا کو بھی سلامت بنا دے گی۔ قبر میں جاؤ گے تو قبر بھی سلامت ہو جائے گی اور میدان محشر میں اٹھو گے تو میدان محشر بھی سلامت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں۔ یہاں پر علماء حفاظ رہتے ہیں، ان کے پاس رہ کر قرآن مقدس کی تلاوت سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو شہنشاہ سورت حضور سرکار سیدنا خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات عطا فرمائے، ان کی حکومت
حکومت میں امن و ایمان عافیت بالخصوص ایمان کی سلامتی والی زندگی ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے اگر کوئی غلطی ہوئی تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔